اس ولاگ کو دیکھنے والوں کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے خبر یہ ہے کہ حکومت ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سویڈن میں نئے آنے والے لوگوں کو سویڈش زبان اور معاشرے کے بارے میں ایک لازمی کورس جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اس کی تفصیلات کل یہاں سویڈش دارالحکومت میں انٹیگریشن اور امپلائمنٹ یعنی روزگار کے جو وزیر ہیں یون پیرسن، انہوں نے یہ تفصیلات فراہم کی ہیں، اور اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ جو لوگ سویڈن میں آتے ہیں ان کو سویڈن کی زبان، یہاں کا معاشرہ، یہاں کا رہن سہن، یہاں کے ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، جمہوریت، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ایک لازمی کورس جو ہے وہ کروایا جائے گا جس کا نام انہوں نے سویڈن کورس رکھا ہے۔ اور جو لوگ نئے آنے والے یہ کورس نہیں کریں گے ان کو یہاں کے جو سماجی بہبود کے فائد ہوتے ہیں، سوشل بینیفٹس وغیرہ، وہ نہیں مل سکیں گے۔ اس کا تھوڑا سا میں پس منظر بیان کر دوں۔ یہ یون پیرسن جو کہ امپلائمنٹ اور انٹیگریشن کے منسٹر ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ لبرل پارٹی سے ہے، اور لبرل پارٹی اس وقت حکومت کی جو ہے وہ ایک اتحادی جماعت ہے، 3 جماعتوں پہ مشتمل یہ حکومت چل رہی ہے، اور ایس ڈی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور یہ سب انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، جس کو تھیدو ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو کہ سویڈن کے شہر ویسٹروس میں ہوا تھا، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہی جو پارٹی ہے لبرل پارٹی، جس کے سربراہ یہ انٹیگریشن اور امپلائمنٹ کے منسٹر ہیں، یہ پہلے اس جماعت کا نام فولک پارٹی ہوا کرتا تھا، اور اس وقت یہ ایس ڈی جو تھی وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھی، اور سب سے پہلے سویڈن میں غیر ملکی لوگوں کے لیے سویڈش زبان کی جو شرط عائد کی تھی وہ فولک پارٹی نے کی تھی، اور فولک پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ جب تک سویڈش زبان کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کریں ان کو یہاں کی شہریت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس نعرے پہ فولک پارٹی نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، اور یہ اس کی مقبولیت تقریباً 12-13% پر چلی گئی۔ آج کل کی جو یہ لبرل پارٹی ہے، جو جس کا نام پہلے فولک پارٹی ہوا کرتا تھا، اب تو ان کی تقریباً 4% سے بھی کم جو ہے وہ آ گئی ہے مقبولیت۔ تو ان کے اس نعرے نے خاصی مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر سویڈش ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پالیٹکس میں آ گئے، اور سویڈش زبان جو ہے وہ محور رہا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے چند ایک ولاگز دیکھے ہوں گے جو میں نے بنائے ہیں کہ جو ہی یہ حکومت آئی تھی ان کا کہنا تھا کہ سویڈش زبان کا ایک لازمی کورس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ سویڈن میں آتے ہیں ان کو سویڈش زبان پڑھنے کے لیے حکومت کی جانب سے مفت جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، جس کو ایس ایف ای یا ایس ایف آئی انگریزی میں کہتے ہیں، سویڈش فار امیگرینٹس۔ تو جتنے وہ لوگ آتے تھے وہ ایس ایف ای کرتے تھے، ایس ایف ای کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ سرٹیفکیٹ لے لیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کو بنیادی سویڈش زبان آتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بعض اوقات انسینٹیو بھی دیا کہ جو لوگ جو ہے وہ ایک مخصوص مدت میں اگر ایس ایف ای کریں گے تو ان کو حکومت کی طرف سے کچھ جو ہے وہ مالی مدد بھی دی جائے گی، اور لوگوں کو ملتی رہی، وہ ایک وظیفہ کہہ لے۔ لیکن اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو ایس ایف ای کا یہ کورس ہے وہ اس طرح سے مربوط نہیں ہے، اور بہت سے اداروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایس ایف ای کرنے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ سویڈش زبان کی جو اس کے بولنے میں، کمیونیکیشن میں اتنی مہارت نہیں رکھتے، اور دوسرا اس میں جو سویڈش معاشرہ ہے، یہاں کی حکومت ہے، یہاں کے رسم و رواج ہے وہ شامل نہیں ہے، اور اب اس کی بجائے وہ لازمی کورس جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں، جس میں ان کا اصل میں کہنا یہ ہے کہ جو لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس اس طرح سے نہیں ہے، اور ان کو معاشرے کا اور حکومت کا نظام کس طرح سے چلتا ہے، جمہوریت کس طرح سے چلتی ہے، یہ چیزیں بھی سکھانا ضروری ہیں۔ تو یہ کورس بنیادی طور پہ یہ ان سب چیزوں کا احاطہ کرے گا۔ سویڈش زبان کے علاوہ سویڈن کی سوسائٹی، یہاں کے مختلف جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت اچھا رہے گا کہ جو لوگ بھی سویڈن میں ایک مستقل رہنے کی نیت سے آتے ہیں، ظاہر ہے ان کو یہاں کی زبان کا آنا بہت ضروری ہے، اور زبان کے علاوہ جو یہاں پہ سوسائٹی کس طرح سے فنکشن کرتی ہے، مختلف ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، جمہوریت جو ہے وہ اس ملک میں کیسے ہے، یہاں پہ بچوں کے حقوق کس طرح سے ہیں، خواتین کے حقوق کس طرح سے ہیں، اوورآل ایک سٹیزن کے حقوق اور فرائض کس طرح سے، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی ایسے محکمے جن سے آپ کو ہر روز آئے روز واسطہ پڑتا ہے، ٹیکس آفس ہے، امیگریشن ہے، نیشنل انشورنس ایجنسی ہے، اپنا فور شیکرنگ کاسان ہے،
ان سب کا بھی جو علم ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے سویڈش ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی ترجمان نے یہ کہا کہ یہ آلریڈی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس وقت سویڈن میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو زبان سکھانے کے ساتھ معاشرے کی جو ہے وہ آگاہی دی جاتی ہے، جس کو سویڈش میں سمہیلےکنسکاپ کہتے ہیں۔ یہ حکومت صرف اس کا نام تبدیل کر رہی ہے، باقی جو سلسلہ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ فنکشنل ہے۔ یہ کوئی نئی تجویز یا کوئی نیا کچھ کام نہیں ہوگا۔ جبکہ حزب اختلاف کی ایک اور جماعت گرین پارٹی کے ایک ترجمان نے اس کو خوش آئند کہا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اصل جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکولوں کا سسٹم درست ہونا چاہیے، وہاں پہ ایجوکیشن دینے کا سسٹم درست ہونا چاہیے، جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو جابز چاہیے، ان کی اس طرح سے تیاری کروانی چاہیے۔ یہ کورس کا اگر آپ نام تبدیل کر دیں گے تو اس سے وہ مطلوبہ نتائج جو ہے وہ نہیں مل سکیں گے۔ اب یہ جو کمیٹی وہ تشکیل دے رہے ہیں، یہ کمیٹی جو ہے وہ 21 فروری 2025 یعنی 2025 21 فروری کو حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی۔ وہ جب رپورٹ وہ سفارشات مرتب کرے گی کہ کورس کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کتنی مدت تک وہ لوگ پڑھیں اور اس میں کون کون سی جو ہیں وہ چیزیں شامل ہونی ہیں۔ کچھ تو ظاہر جو حکومت نے یا جو منسٹر تھے انہوں نے پریس کانفرنس میں جن کا ذکر کیا، جو میں ابھی بات کر رہا تھا، وہ ہوں گی، لیکن وہ کس طرح سے کام کرے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو پھر حکومت جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ قانون سازی کرے گی۔ اور ابھی جو اس وقت سویڈش فار امیگرینٹس جو نئے آنے والے لوگ سویڈش زبان پڑھتے ہیں، وہ متعلقہ میونسپلٹیز جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی ہیں، لیکن یہ پورے وہ اسٹیٹ لیول پہ چاہتے ہیں کہ ایک مربوط نظام کے تحت ہو، اور یہاں کی جو ایڈلٹ ایجوکیشن ہے کوموکس، اس کے تحت یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو ایک طرح سے یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہتر طور پہ انٹیگریٹ کر سکیں سوسائٹی میں آگے، اور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کے حوالے میں زیادہ ان کو جانکاری مل سکے۔ تو یہ جناب ان کا منصوبہ ہے، لیکن یہاں پہ سویڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ قانون سازی کا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی سلو ہے، اور اس میں ابھی فروری 2025 میں رپورٹ آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ حکومت بیٹھے گی، اور کب تک اس کو نافذ کریں گے، لیکن فیوچر میں کسی نہ کسی انداز سے یہ ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو خوش آئند کہا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کی ایک طرح سے ہیلپ ہے۔ ابھی پہلے یہاں پہ اسٹاک ہوم کے میں اور جو اسٹاک ہوم سے قریبی جو میونسپلٹیز تھی ان کے لیے کورس کیا گیا تھا، بلکہ وہ اردو میں بھی انہوں نے کورس کروانے کا اہتمام کیا تھا، اور میں نے اس حوالے سے ولاگ بھی بنایا تھا کہ جو نئے آنے والے لوگ سویڈن میں ہیں ان کے لیے اردو میں تمام وہ انفارمیشن، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، ان زبانوں میں انہوں نے بندوبست کیا تھا، اور کئی لوگوں نے اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھایا۔ اور موجودہ حکومت کی کوشش بھی یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں تب تک یہ اپنے جو ان کے مجوزہ منصوبے تھے وہ پورے کر کے جائیں، اور تاکہ ایک تو یہ ان کے بارے میں قانون سازی ہو جائے، دوسرا جب وہ عوام میں جائیں تو انہیں بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے 4 سال میں یہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ہم کسی اور ولاگ میں۔